ذرا ایک منظر ذہن میں لایا جائے۔ ایک بے حد خشک، بنجر اور چٹیل میدان ہے، اور دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ کسی سمندر یا جھیل کا تو ذکر ہی کیا جائے نا۔ بالکل، اور سورج آگ برسا رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، لیکن اس انتہائی خشک اور ناموافق ماحول کے بالکل بیچوں بیچ ایک شخص ایک بہت بڑی کشتی تعمیر کر رہا ہے۔ اور وہ کوئی عام سی چھوٹی کشتی نہیں ہے، بلکہ ایک دیواہیکل قسم کا جہاز۔ جی ہاں، ایک وسیع و عریض کئی منزلہ جہاز۔ اب ذرا اسی منظر میں ایک اور چیز شامل کر دیں۔ تصور کیا جائے کہ وہاں سے گزرنے والے معاشرے کے سب سے با اختیار، طاقتور اور بظاہر سب سے سمجھدار افراد اس شخص کو دیکھ کر رکتے ہیں اور مسلسل کہکہ لگاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ بالکل طنز کے تیر برساتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا منظر ہے جو فوراً انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ صورتحال واقعی بہت حیران کن ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم سورت ہود کی 2 آیات یعنی آیت 38 اور 39 کی روشنی میں اسی صورتحال کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ محض ایک پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ میرا ماننا ہے کہ یہ انسانی نفسیات کی ایک زبردست کہانی ہے۔ میں بالکل متفق ہوں آپ سے۔ اور دیکھیں، یہ منظر اپنے اندر اتنے تضادات سموئے ہوئے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مطلب ایک طرف خشکی اور دوسری طرف ایک دیوا ہے کر کشتی کی تعمیر۔ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اور ایک طرف ایک شخص کی خاموش اور مسلسل محنت ہے، اور دوسری طرف معاشرے کے اس با اثر ترین طبقے کا شور اور تمسخر۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان کسی سچائی کے راستے پر ہوتا ہے تو لوگ اسے آسانی سے مان لیتے ہیں، یا کم از کم اسے اس کا کام کرنے دیتے ہیں، اسے تنگ نہیں کرتے۔ جی، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسی اٹل حقیقت کی بنیاد پر کوئی غیر معمولی کام کر رہا ہو جو باقی دنیا کو نظر نہ آ رہی ہو، تو معاشرے کا طاقتور طبقہ اسے محض ایک دیوانگی سمجھ لیتا ہے، اور پھر اس کی تضحیق شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو ان آیات میں ہمیں دراصل اسی سماجی اور نفسیاتی کشمکش کا ایک انتہائی گہرا تجزیہ ملتا ہے۔ اور ہاں، یہی وہ کشمکش ہے جو اس پورے منظرنامے کو اتنا پرکشش بناتی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ آخر تھے کون جو مذاق اڑا رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم عام طور پر اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید چند راہگیر ہوں گے جو بس گزرتے ہوئے ہنس پڑے ہوں گے اور پھر اپنے اپنے کام سے چلے گئے ہوں گے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ ان کا یہ رویہ کیسا تھا حقیقت میں؟ معاملہ بالکل بھی سادہ نہیں تھا۔ اگر ہم فراہم کردہ ماخذ یعنی ان آیات کے الفاظ پر غور کریں نا، تو وہاں بیان ہوا ہے وَيَصْنَعُ الْفِلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ یعنی وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ بالکل۔ اب یہاں الفاظ کا چناؤ ہمیں پوری کہانی کی شدت بتاتا ہے۔ دیکھیں، پہلا لفظ ہے یصنعو، جس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل تعمیر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایک دن کا پروجیکٹ نہیں تھا؟ جی نہیں، یہ باقاعدہ ایک طویل کام تھا۔ اور اس کے ساتھ جو الفاظ ہیں کلما مرہ، یعنی جب بھی گزرتے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی عقادو کا واقعہ نہیں تھا یا ایک آدھ مرتبہ کا ہنسی مذاق نہیں تھا۔ اچھا، یعنی یہ ایک طویل، تھکا دینے والا اور باقاعدہ روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اب ذرا تصور کیا جائے، ایک انسان روز صبح اٹھ کر ایک ایسا کام کر رہا ہے جسے پوری دنیا پاگل پن سمجھتی ہے، اور روزانہ لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے پاگل قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو بہت شدید نفسیاتی دباؤ رہا ہوگا۔ مطلب یہ ایک باقاعدہ اعصاب شکن جنگ لگتی ہے۔ بالکل، اعصاب شکن جنگ تھی۔ انسان ویسے ہی جسمانی مشقت کر کے تھک جاتا ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر دماغ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ کا کام رائے گاں ہے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پیغام دے کون رہا ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ کون تھے اصل میں؟ دیکھیں، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ملاءن ہے۔ ملاءن عربی زبان میں عام لوگوں کے ہجوم کو بالکل نہیں کہتے۔
تو کیا یہ عام راہگیروں یا مزدوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ جی نہیں، یہ لفظ معاشرے کے اشرافیہ، سرداروں، با اثر اور فیصلے کرنے والے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، یعنی معاشرے کا ایلیٹ طبقہ۔ بالکل، وہ لوگ جو معاشرے میں ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، جن کی بات کا وزن ہوتا ہے، جن کے پاس سارا اقتدار اور دولت ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نفسیاتی پہلو ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو جب کوئی عام سا شخص تنقید کرے تو شاید انسان اسے نظر انداز کر دے۔ جی بالکل، عام آدمی کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب معاشرے کے سب سے کامیاب، امیر اور طاقتور سمجھے جانے والے لوگ ایک منظم انداز میں باقاعدہ ایک گروہ کی شکل میں کسی کو بے وقوف ثابت کرنے پر تل جائیں تو اس کا بوجھ برداشت کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ سردار صرف ہنس نہیں رہے تھے، بلکہ دراصل وہ اپنی پوری سماجی طاقت استعمال کر کے اس اکیلے شخص کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کو آج کے دور سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ تشبیہ ابھر رہی ہے۔ ضرور بتائیے، کیسی تشبیہ؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی شخص اپنے گیراج میں بیٹھ کر کسی ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی یا ایجاد پر کام کر رہا ہو جسے جدید سائنس اور دنیا کے تمام بڑے ادارے مکمل طور پر ناممکن قرار دے چکے ہوں۔ صحیح، یعنی کوئی ایسا کام جو دنیا کی نظر میں دیوانگی ہو؟ بالکل، اور اس انڈسٹری کے سب سے بڑے اور کامیاب سمجھے جانے والے ماہرین، مطلب وہ لوگ جن کی اربوں ڈالر کی کمپنیاں ہیں، جو دنیا کے سب سے بااثر افراد مانے جاتے ہیں، وہ روزانہ اپنی چمچماتی گاڑیوں میں اس کے پاس سے گزریں اور رک کر اس کا مذاق اڑائیں؟ جی ہاں، رک کر اس کے کام پر کہکے لگائیں اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائیں کہ یہ شخص اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ واہ، یہ تشبیہ تو اس پورے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، کیونکہ دیکھیں، جب آج کے دور کا کوئی ارب پتی یا کوئی بہت بڑا سائنسدان کسی عام آدمی کو بے وقوف کہے گا تو پورا معاشرہ اسی ارب پتی کی بات مانے گا نا؟ جی بالکل، لوگ تو طاقتور کی ہی سنتے ہیں۔ تو وہ سردار بھی اپنے دور کے یہی ارب پتی اور انفلوئنسرز تھے۔ وہ عام لوگوں کو یہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو، یہ شخص جس کے پاس نہ ہماری جیسی دولت ہے نہ طاقت، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں اور یہ اکیلا صحیح ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک تنقیدی سوال ابھرتا ہے جو مجھے تھوڑا الجھا رہا ہے۔ جی پوچھئے، کیا سوال ہے؟ یہ شرافیہ کا طبقہ جو بظاہر اتنا سمجھدار، کامیاب اور دنیاوی لحاظ سے عقل مند ہے، یہ اس قدر مسلسل اور منظم تمسخر پر کیوں اتر آیا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی ان کی نظر میں پاگل ہے تو آپ ایک دن ہنسیں گے، 2 دن ہنسیں گے، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ بالکل یہی بات، لیکن یہ روزانہ رک کر ہنسنا اور باقاعدہ ایک مہم چلانا، کیا ان کا یہ رویہ محض ان کی جہالت کا نتیجہ تھا کہ وہ اس کشتی کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، یا پھر اس کہکہے کے پیچھے ان کے اپنے اندر کا کوئی گہرا خوف، کوئی عدم تحفظ کا احساس یا کوئی بہت بڑا تکبر چھپا ہوا تھا؟ یہ آپ نے اس پوری گفتگو کی سب سے اہم رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا مذاق اڑانا قطعی طور پر کوئی معصومانہ ہنسی نہیں تھی۔ تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، اشرافیہ یا وہ جو ملعون تھے، ان کی جو بھی طاقت ہے، ان کی جو دولت، رتبہ اور ان کا غرور ہے، وہ سب کچھ اس موجودہ نظام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جس میں وہ جی رہے ہوتے ہیں، یعنی اسٹیٹس کو کے ساتھ۔ بالکل۔ تو جب کوئی شخص ایک ایسی کشتی بناتا ہے جو خشکی پر کھڑی ہو اور وہ مسلسل یہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، تو وہ دراصل خاموشی سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ موجودہ دنیا کا نظام مٹنے والا ہے۔ اور سیلاب کا مطلب ہی پرانے نظام کا مکمل خاتمہ ہے۔ جی ہاں، تو اشرافیہ کے لیے اس پیغام کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ مان لیں کہ ان کا اقتدار، ان کی بالادستی اور ان کے بنائے ہوئے تمام اصول اب ختم ہونے والے ہیں۔
یہ تو ان کے لیے موت کا پیغام تھا۔ بالکل، نفسیات کی زبان میں ہم اسے ایک طرح کا ڈیفنس میکینزم یا دفاعی طریقہ کار کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے کام کرتا ہے یہاں؟ یعنی جب انسان کسی ایسی سچائی کا سامنا کرتا ہے جو اس کی پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتی ہے، تو اس کا دماغ اس خوف سے بچنے کے لیے دفاع کے طور پر مذاق کا سہارا لیتا ہے۔ ہاں، یعنی وہ کہے اصل میں ان کا ڈیفنس میکینزم تھا۔ جی ہاں، ان سرداروں کے کہے دراصل اس خوف کو چھپانے کی کوشش تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ واقعی اس شخص کی بات سچ ثابت ہو گئی تو ہماری یہ ساری شان و شوکت اور یہ غرور مٹی میں مل جائے گا۔ کیا بات ہے! مطلب تکبر انہیں یہ ماننا ہی نہیں دیتا تھا کہ ان سے دنیاوی لحاظ سے کمزور نظر آنے والا ایک شخص کوئی ایسی حقیقت جان سکتا ہے جو ان کی سمجھ اور ان کی دسترس سے بالاتر ہو۔ بالکل، اور تکبر کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ کہے دراصل ان کے اندر کے کھوکھلے پن اور ان کے شدید خوف کی آواز تھے۔ یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ وہ دراصل اس کشتی بنانے والے کو نہیں بلکہ اپنے اندر موجود خوف کو تسلی دے رہے تھے کہ ہاں دیکھو، ہم طاقتور ہیں اور یہ شخص پاگل ہے۔ بالکل صحیح تجزیہ کیا آپ نے۔ اچھا، اب یہاں سے ہم ان آیات کے اس حصے کی طرف پڑھتے ہیں جو ذاتی طور پہ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن اور شاید تھوڑا چیلنجنگ بھی تھا۔ جی، وہ کون سا حصہ ہے؟ جب اشرافیہ مسلسل طنز کے تیر چلا رہی تھی تو اس کا جواب کیا ملا؟ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ یعنی انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو یاد رکھو ہم بھی تم پر اسی طرح ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو۔ جی بالکل۔ اب میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر جب ہم کسی بہت ہی نیک، سچے اور عظیم مقصد پر کام کرنے والے انسان کا تصور کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی درگزر کرنے والا اور صابر ہوگا۔ یعنی وہ کوئی جواب نہیں دے گا؟ جی، میرا مطلب ہے کہ وہ اس تمسخر کے جواب میں بالکل خاموش رہے گا یا شاید نرمی سے ہمدردی کا اظہار کرے گا، لیکن یہاں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ بظاہر یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیا یہ ان مذاق اڑانے والوں کی سطح پر گرنے والی بات محسوس نہیں ہوتی؟ مطلب یہ بات ذرا ہضم نہیں ہوتی کہ ایک نیک انسان اس طرح کا جواب دے؟ یہ ایک بہت ہی فطری اور اہم سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص پہلی بار ان الفاظ کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں فوراً یہی آئے گا کہ یہ تو بظاہر ایک جیسے کو تیسا یا انتقامی رویے کی عکاسی ہے۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں نا اور اس کے پیچھے موجود نفسیات کو سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ذاتی غصہ، جھنجھلاہٹ یا تکبر کی آواز بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ایسے انسان کے کامل اور غیر متزلزل یقین کا اظہار ہے جو ایک ایسی حقیقت کو بالکل واضح طور پر دیکھ رہا ہے جس سے باقی سب لوگ اندھے ہیں۔ اسے ہم ایک مکمل زاویہ نگاہ کی تبدیلی، جسے انگریزی میں پیراڈائم شفٹ کہا جاتا ہے نا، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی چیزوں کو دیکھنے کا پیمانہ ہی مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ پیراڈائم شفٹ؟ اس تصور کو ذرا مزید کھولیے گا۔ اس مخصوص صورتحال میں یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کیسے کام کر رہی تھی؟ ضرور دیکھیں، وہ متکبر سردار کیوں ہنس رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خشکی پر کشتی بنانا پاگل پن ہے۔ بالکل، کیونکہ ان کی نظر صرف ظاہر پر ہے۔ وہ ایک خشک زمین اور اس پر بننے والی لکڑی کی ساخت کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص عقل سے پیدل ہو گیا ہے، تو ان کے ہنسنے کی بنیاد ان کی جہالت اور ان کا غرور ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جو جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے، اس کا محرک بالکل مختلف ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ انہیں ان سرداروں کی تضحیق کرنے یا انہیں نیچا دکھانے میں کوئی مزہ آ رہا ہے۔ یعنی اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں تھا؟ جی نہیں، کوئی انا نہیں تھی۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب آپ کو آنے والے حتمی انجام کا 100% یقین ہونا، جب آپ کو پتا ہو کہ حقائق کیا ہیں، تو مخالفت کرنے والوں کی موجودہ عارضی طاقت اور ان کا تکبر آپ کو ایک انتہائی کھوکھلا اور احمقانہ عمل لگنے لگتا ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔
فرض کریں ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک شخص کو وہ آگ بالکل صاف نظر آ رہی ہے. وہ دوڑ کر لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھ کر کہ کوئی آگ نہیں ہے اس کی پریشانی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آرام سے صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. تو اب اگر وہ شخص ان پر ہنسے گا تو وہ تکبر نہیں ہوگا؟ بالکل. اب وہ شخص جو ان پر ہنسے گا یا جو تبصرہ کرے گا اس میں تکبر نہیں ہوگا. اس کی ہنسی دراصل ان کی حماقت پر ایک گہرا افسوس ہوگا اور حقائق کے ادراک کی وہ سچائی ہوگی جو اسے حیرت زدہ کر رہی ہوگی کہ یہ لوگ کس قدر بے وقوف ہیں جو اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہے ہیں. اور پھر اسی تباہی پر کہہ بھی لگا رہے ہیں. کیا کمال کی بات کہی ہے آپ نے. جی، تو یہ بصیرت کی وہ سطح ہے جہاں مخالفین کا مذاق اپنی اہمیت کھو دیتا ہے اور محض ایک بے وقوفی نظر آنے لگتا ہے. واہ! اس کا مطلب ہے کہ یہ ہنسنا تکبر کا جواب تکبر سے دینا نہیں تھا، بلکہ ایک اٹل سچائی کی بنیاد پر ان کی بے وقوفی پر ایک معروضی یا آبجیکٹو تبصرہ تھا. بالکل ایک معروضی تبصرہ تھا. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر ہنسیں گے تو وہ دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ آج تمہیں ہماری محنت پاگل پن لگ رہی ہے، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو تمہارا یہ موجودہ رویہ پوری دنیا کی نظر میں ایک مذاق بن جائے گا. 100% درست کہا آپ نے. اور اس سے مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے روزانہ کی اس اعصاب شکن جنگ کو کس طرح برداشت کیا. کیسے؟ جب آپ کے پاس ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہو تو اکثریت کی رائے معنی نہیں رکھتی. آپ کی ذہنی اور جذباتی وابستگی معاشرے کی تالیوں یا ان کے قہقہوں سے بالکل منقطع ہو جاتی ہے. بالکل کٹ جاتی ہے. اور وہ اس حتمی سچائی سے جڑ جاتی ہے. یہ یقین کی وہ منزل ہے جہاں دنیا کا کوئی دباؤ انسان کو توڑ نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں معاشرتی دباؤ بالکل غیر مؤثر ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب اندر کا یقین باہر کے شور سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو پھر کوئی سردار یا کوئی اشرافیہ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. کیا شاندار بات ہے. اب اسی تسلسل میں اگر ہم اگلی آیت کی طرف چلیں تو وہاں اس حتمی انجام اور اس حقیقت کی پیشین گوئی کی گئی ہے جس کا وہ کشتی بنانے والے یقین رکھتے تھے. جی، آیت نمبر 39 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. یعنی جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ عذاب اترتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. جی، اب مجھے یہاں ایک بات بہت نمایاں لگ رہی ہے کہ عذاب یا سزا کو دو بہت ہی مخصوص اور مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان آیات کا وہ حصہ ہے جہاں الفاظ کا انتخاب بے پناہ حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس میں ایک کمال درجے کا توازن پایا جاتا ہے. دیکھیں، یہاں دراصل دو مخصوص الفاظ استعمال ہوئے ہیں. کون کون سے؟ ایک ہے عذاب یخزیہ، جس کا مطلب ہے رسوا کرنے والا عذاب یا ذلیل کر دینے والی سزا، اور دوسرا ہے عذاب مقیم، یعنی ہمیشہ رہنے والا، مستقل اور نہ ختم ہونے والا عذاب. تو ان دو الگ الگ سزاؤں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے اس علمی جائزے کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ وہ مذاق اڑانے والے سردار کون تھے. وہ ملا تھے، یعنی معززین، معاشرے کی اشرافیہ، وہ لوگ جن کا ہر طرف ایک دبدبا تھا. جی بالکل، جن کا معاشرے میں ایک بھرم تھا. اب ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف سچائی سے انکار نہیں تھا، بلکہ ان کا جرم تکبر تھا اور کھلے عام ایک محنت کرنے والے کا مذاق اڑانا تھا. صحیح. اب ذرا غور کریں، تکبر ہمیشہ انسان کی جھوٹی عزت، اس کی انا اور معاشرے میں اس کے بھرم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ایک متکبر انسان سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اپنی عزت اور اپنے بھرم کے ٹوٹنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اس کے لیے تو ذلت موت سے بھی بری ہوتی ہے. بالکل. اسی لیے جب سزا کی باری آتی ہے نا، تو سب سے پہلے موت یا جسمانی تکلیف کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے، عذاب یخزیہ. کیا کمال کا نکتہ ہے. کیونکہ ایک ایسے سردار کے لیے جس نے ساری عمر اپنی عزت کا روب جمایا ہو، دنیا کے سامنے اس کے بھرم کا ٹوٹنا سب سے بڑی سزا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پانی یعنی وہ عذاب آیا جس کی پیشین گوئی کی جا رہی تھی تو سب سے پہلے ان کے وہ کہے، وہ غرور اور ان کا وہ سارا سماجی رتبہ اس پانی کے بہاؤ میں رسوائی کے ساتھ بہہ گیا۔ جس خشکی پر کھڑے ہو کر وہ ہنستے تھے وہی خشکی ان کے لیے موت کا گڑھا بن گئی۔ جی ہاں، اور جس کشتی کو وہ پاگل پن کہتے تھے وہی کشتی ان کے سامنے کامیابی سے تیرنے لگی اور وہ اس میں سوار ہونے کی بھیک مانگتے رہ گئے۔ یہ ان کے بھرم کا ٹوٹنا تھا، ان کا دنیا کے سامنے تماشا بننا تھا، یہ ان کی پہلی اور رسوا کن سزا تھی۔ یہ کتنا زبردست اور حیرت انگیز توازن ہے، یعنی جیسا عمل تھا بالکل ویسا ہی رد عمل۔ بالکل متوازن۔ انہوں نے کھلے عام ایک شخص کی توضیح کی، اپنا جھوٹا غرور دکھایا، تو قدرت کی طرف سے جو سب سے پہلی ضرب انہیں لگی وہ ان کی اسی جھوٹی عزت اور انا پر لگی۔ ان کی رسوائی بھی اتنی ہی کھلے عام اور عبرتناک پا گئی۔ جی، انہوں نے ہجوم کے سامنے مذاق اڑایا تھا تو ذلیل بھی ہجوم کے سامنے ہی ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر اس دوسرے عذاب کی باری آتی ہے، یعنی عذاب مقیم۔ اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ دیکھیں، رسوائی کا مرحلہ تو ان کا وہ بھرم توڑنے کے لیے تھا جو کہ اسی دنیا میں یا اس واقعے کے فوراً بعد پیش آنا تھا، لیکن بات وہاں ختم نہیں ہوتی نا۔ چونکہ ان کا جرم محض ایک وقتی غلطی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک دائمی سچائی کا تسلسل کے ساتھ انکار کیا تھا اور مسلسل سرکشی پر قائم رہے تھے، اس لیے اس رسوائی کے بعد عذاباً مقیم کا ذکر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حقائق سے انکار کا نتیجہ اور تکبر کی سزا محض دنیاوی نقصان پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کے ایک مستقل، ابدی اور دور رس اثرات ہوتے ہیں جس سے پھر کوئی فرار ممکن نہیں۔ تو یہ ان دونوں سزاؤں کی نفسیاتی اور روحانی حکمت ہے؟ بالکل، جو اتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے، ایک ان کی جھوٹی انا کو توڑنے کے لیے اور دوسری ان کے حتمی انجام کے لیے۔ یہ پوری گفتگو اور یہ تفصیلی تجزیہ اس واقعے کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور بہت گہرا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اب تک کی اس پوری بحث کا نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں نا تو ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سورۃ ہود کی یہ دو مختصر آیات محض کسی ایک پرانے دور کی داستان سنانے سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ بالکل، یہ تو انسانی رویوں کی کہانی ہے۔ جی، در حقیقت یہ غیر متزلزل یقین اور معاشرتی تکبر کے درمیان ایک لازوال کشمکش کی منظر کشی کرتی ہیں۔ یہ مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقتی طاقت، بے پناہ دولت، معاشرے کا اونچا رتبہ اور اکثریت کی رائے کبھی بھی حتمی سچائی کا پیمانہ نہیں ہوتی۔ بے شک۔ ایک شخص اگر حق پر کھڑا ہے اور اسے اس حق کا ادراک ہو چکا ہے تو پھر ساری دنیا کے سرداروں کے کہے مل کر بھی اس سچائی کو جھوٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے ارادے کو توڑ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہی اس تمام واقعے کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔ یہ منظرنامہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب انسان کو اپنے کام اور اپنی منزل کی حقانیت پر کامل بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کا با اثر ترین طبقہ بھی اسے اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ بالکل، وہ اس تمام نفسیاتی دباؤ کو شکست دے دیتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف تکبر کا انجام چاہے وہ وقتی طور پر کتنا ہی پرکشش اور طاقتور کیوں نہ دکھائی دے، آخرکار رسوائی اور مستقل ناکامی ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ بالکل درست۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو اور اس واقعے کے مختلف نفسیاتی اور سماجی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد میں ہمارے ان تمام سیکھنے اور سمجھنے والے دوستوں کو جو ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور گہرائی میں اتر کر سوچنے کا شوق رکھتے ہیں، ایک ایسے خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں جو آج کی اس گفتگو سے ہی جنم لیتا ہے، لیکن ہم نے اس پر براہ راست بات نہیں کی۔ وہ کیا خیال ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئی اور شاید زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھنے پر مجبور کرے گا۔ اچھا، ذرا غور کیا جائے، آج کی اس جدید دنیا میں جب معاشرے کا سب سے با اثر، پڑھا لکھا، امیر اور بظاہر سب سے سمجھدار سمجھا جانے والا طبقہ کسی ایسے نئے نظریے، کسی غیر معمولی آئیڈیا یا کسی ایسی تحریک کا کھلے عام مذاق اڑائے جو عام لوگوں کو بھی بظاہر بالکل ناممکن اور عجیب و غریب لگتی ہو، تو ہمیں کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ نظریہ محض ایک شخص کا وہم اور دیوانگی ہے یا وہ در حقیقت ایک ایسی ٹھوس اور اٹل حقیقت ہے جس کا وقت ابھی اس دنیا میں آنا باقی ہے؟ واہ، یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر اس شخص کو تلاش کرنا ہے جو کل کی کسی خشک زمین پر بنتی ہوئی کسی نئی کشتی کو دیکھ کر باقی ہجوم کے ساتھ کہا لگانے سے پہلے کم از کم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اس علمی مطالعے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔